شاعر اہل بیت محترم علی جناب اسد لکھنوی صاحب کے عزا خانے میں عشرۂ مرثیہ خوانی کا سلسلہ یکم محرم سے جاری ہے۔ آج کی مجلس کو سرکار خطیب اہل بیت علی جناب مرثیہ خوان علی امام زیدی صاحب نے خطاب فرمایا۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ مرثیہ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم حضور۔ جیسے ذاکری ہم سنتے آتے ہیں ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرثیہ ظاہر ہے کہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کہ کسی کے غم کے سلسلے میں ہو جی جی اور اسی سے مطلب یہ مرثیہ جو ہے وہ لفظ رسا سے بنا ہے، جی جی اسی لیے مرثیہ جو ہے رسائی ادب کہلاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آل محمد کی جو پسندیدہ ذاکری جی ہے جی وہ مرثیہ خوانی ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک تو مرثیہ خوانی ہوتی ہے، یہ الگ فن ہے، وہ ایک مرثیہ جی تو مرثیہ کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ ایک طویل نظم کہنا، لیکن مرثیہ خوانی بھی ایک فن ہے جس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کہاں کی ایجاد ہے؟ یہ عرب ملکوں سے دستور آیا یا یہ لکھنؤ میں یہ؟ دیکھیے ایجاد تو مرثیہ تو بہرحال عربی سے ہے، پھر اس کے بعد فارسی میں بھی مرثیے ہیں، اس کے بعد حیدرآباد میں اس کا عروج، لیکن جی جو جی عروج اس کو اردو زبان میں اور لکھنؤ میں ملا ہے جی اور اس میں جن شعراء کی وجہ سے اس مرثیے کو عروج ملا، اس میں دو نام جو ہیں وہ خاص کر لیے جاتے ہیں، بے شک مرزا دبیر اور میرا میرانیس رحمۃ مقامہ۔ اللہ جی لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لکھنؤ میں 3 خانوادے تھے، جی مرزا دبیر، میرانیس اور مرزا عشق۔ جی تو میر عشق جو تھے ان کے خانوادے میں بھی بہت سی شعراء گزرے ہیں اور جن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، بہتر جس میں سے کچھ نام جیسے پہلے تو عشق صاحب یا انس لکھنوی، جی جی یا تاشف لکھنوی، رشید لکھنوی، شدید لکھنوی، بہتر تو یہ سب مرثیہ کو گزرے ہیں۔ اور یہ دونوں خاندان جو تھے وہ آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ جی جی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرانیس کی بڑی بیٹی جی ان کا عقد میرش کے خاندان میں احمد مرزا صابر اچھا اچھا سے ہوا، جی یعنی میرانیس کی بیٹی کا عقد احمد مرزا صابر سے ہوا جو جی کہ خاندان میرش سے تعلق رکھتے تھے، اچھا اچھا اور ان کے بیٹے ہوئے مصطفیٰ مرزا اور پیارے صاحب رشید۔ جی بہتر اب یہاں سے پھر دوہرا رشتہ ہو گیا ہے کہ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ میرانیس کے بیٹے میر عسکری رئیس، جی ان کی بیٹی یعنی میرانیس کی پوتی، جی میرانیس کی پوتی کی شادی پیارے صاحب رشید سے ہوئی۔ جی تو اس طرح سے رشید کی والدہ جو تھیں وہ انیس کی بیٹی تھیں اور رشید کی اچھا اچھا زوجہ جو تھی وہ میرانیس کی پوتی تھی۔ جی لکھنؤ میں ایک سوال ہوتا ہے عام طور سے جب ہم کہیں مرثیے میں جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ میر انیس رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا دبیر صاحب، تو اگر آج کی ڈیٹ میں ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں آج کی تاریخ میں تو زیادہ اچھا مرثیے میں کس کو مانا جائے گا؟ دیکھیے ویسے تو یہ لوگ اکثر مثال دیتے ہیں جی کہ صاحب یہ کہ آفتاب و ماہتاب، بہتر ہے، یہ کہا جاتا نہیں ہے؟ مجھے جواب مل گیا، مرزا بہتر ہے، دبیر اور میر انیس جو ہیں وہ مرثیے کے آفتاب و ماہتاب ہیں۔ بہتر بہتر لیکن یہاں پر میرے حساب سے ایک غلطی ہے، جی ماہتاب اور آفتاب دونوں برابر نہیں نہیں ہو سکتے، بے شک بے شک، کیونکہ جو آفتاب جو ہے اس کی کرنوں سے ہی ماہتاب ماہتاب روشن بے شک ہوتا بے ہے۔ شک بے شک، جی تو اگر ہم کسی کو ماہتاب مان رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کو کچھ ہم درجہ سیکنڈ درجے کو مان رہے بے ہیں شک بے شک، جی اور فرسٹ درجے کو اس کو مان رہے ہیں جو کہ آفتاب جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ جی جی تو آفتاب و ماہتاب نہیں بلکہ میں تو کہوں گا دونوں ہی آفتاب تھے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، جی دونوں ہی آفتاب تھے۔ جی اب رہا یہ کہ انیس کے کلام میں روانی ہے، جی زبان بہت ہی سادہ ہے، سلیس ہے، جی اور مرزا دبیر کے کلام میں عربی اور فارسی کے الفاظوں کا زیادہ استعمال ہے، جی اور ان کے کلام میں اتنی روانی نہیں ہے، جی جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے۔ بہتر بہتر، جی اور میاں دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بے شک، یہ دنیا بہت ظالم ہے، جی جی جس کی جیب میں 4 پیسے ہوتے ہیں جی اس کو کچھ نہ آتا ہو، پھر وہ بھی بہت بڑا وہ عروج میں شاعر یا رہتا ہے، جی مولانا جی ہو، سب اس کو سمجھ لیا جاتا ہے۔
तो थोड़ा सा इक़्तिसादी हालात में फ़र्क था। मिर्ज़ा ज़बीर और मीर अनीस के इक़्तिसादी हालात में फ़र्क था, जी जी जिसकी वजह से, और फिर ये दुनिया का तरीक़ा है कि एक को पकड़ के और उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है ख़ानदान मीर अनीस से है, जी, अच्छा। मैं उनका परनवासा हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन ये है कि जो हकीकत है वो बयान करने में जी। मैं गुरेज़ नहीं करूँगा कि मिर्ज़ा ज़बीर का कलाम किसी तरह से, किसी माने में भी कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। सरज़मीन हिंदुस्तान के मशहूर मरूफ मरसी ख़ान जनाब अली इमाम ज़ैदी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मौला आपकी मरसी ख़ानी को मीर अनीस के मरसियों के तक का होने का शरफ़ हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।